اس وقت پاکستان کے مشکل حالات، پاکستان کے اس وقت کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے ان موجودہ حالات پر کس طرح سے آپ تبصرہ تجزیہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت پازیٹیو اسیسمنٹ پیش کر دیا ہے، اور آپ نے خاص طور پہ جو معاشی حالات ہیں اس میں جو نمایاں طور پر جس طرح آپ نے ذکر کیا حالات میں بہتری آئی ہے، نمایاں طور پر جو بہتری ہے وہ افراط زر کی رفتار میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مناسب جسے ہم کہتے ہیں کہ ترقی کی رفتار ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کوارٹر میں آپ کا جو جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے وہ 1% بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے شرح نمو کی کمی کی وجہ سے اس وقت بے روزگاری کا جو لیول ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو پاپولیشن سینسس کیا ہے اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کا لیول 22% ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً تاریخ کا ایک بلند لیول ہے۔ تو جو اکانومی میں اضافہ ہے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، اسٹیبلٹی کچھ آ گئی ہے، بس اب ہم سب یہی دعا کر رہے ہیں کہ کچھ تیز رفتاری بھی آنا شروع ہو تاکہ بے روزگاری کم ہو اور غربت کا جو پیمانہ ہے وہ بھی کچھ کم ہو۔ اس وقت وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو حفیظ پاشا صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اب یہ فگر بڑھتے بڑھتے 22% پر پہنچ گیا ہے، اس کو کم کرنے کا یا کنٹرول کرنے کا، روکنے کا کوئی آسان سا فارمولا، کوئی آسان سا حل بھی اگر آپ تجویز کر سکیں تاکہ اس سلسلے میں تھوڑی مدد بھی ہو سکے حکومت کی؟ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ خرچوں میں جو کمی کرنی چاہیے حکومت کو، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ روزانہ کے خرچوں میں کمی ہونی چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جس میں بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کنسٹرکشن کا بہت کام ہوتا ہے، روزگار بہت ملتے ہیں، وہ حد سے زیادہ کم کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں اس سال کا۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے اس سال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1400 ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور پہلے 6 مہینے میں صرف 160 ارب کا خرچہ کیا ہے۔ جب تک آپ پروجیکٹس وغیرہ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جابز کہاں سے کریٹ ہوں گے؟ تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بہت حد تک رک چکی ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اور حفیظ صاحب، یہ ایکٹیویٹی رکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ مہنگائی چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب اس کی شرح تو کنٹرول میں آئی ہے، لیکن بیس پرائز ہر انڈسٹری میں ہر چیز کی قیمت بہت اوپر جا چکی ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں عام آدمی کی پہنچ سے بہت ساری چیزیں دور ہو چکی ہیں، تو یہی اثرات اس وقت انڈسٹریز پر بھی مرتب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایکٹیویٹیز بہت حد تک لمیٹڈ ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں۔ کچھ دن پہلے ہمارا جو ایک ادارہ ہے ایپٹما، آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، انہوں نے ایک حیرت انگیز بات کہی ہے کہ 100 ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے، اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف آپ نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا ہے، اور 1 سال گزر چکا ہے اور آپ کی کرنسی کی ریئل ویلیو میں 4 سے 5% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو روپے کی قیمت اچھی نہیں مل رہی۔ دوسری طرف بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ، کیپٹو پاور کا ختم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے بہت برا سکویز آ چکا ہے ہمارے صنعتی پیداوار میں، اور اس کے نتیجے میں -3% گر چکا ہے ہمارا سیکٹر۔ تو اس بات پہ ہمیں افسوس ہے کہ آؤٹ پٹ کی قیمتیں اچھی نہیں ہیں،
اور انپٹ کاسٹس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے بجلی وغیرہ کی قیمتوں میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔